بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے عرب کے ایک قبیلے طے میں حاتم نامی شخص پیدا ہوا۔ وہ اتنا سخی تھا کہ اس کی سخاوت کے قصے دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ اس کے دروازے پر جو شخص بھی آیا اپنی ضرورت پوری کر کے گیا۔ کہتے ہیں کہ اسے اپنے ایک گھوڑے سے بہت پیار تھا۔ گھوڑا بھی اپنے مالک کا وفادار تھا۔ ایک روز آدھی رات کے قریب اس کے گھر میں چند مہمان آ گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت حاتم کے پاس اپنے مہمانوں کی دعوت کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور رات کے وقت اس کا انتظام کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ حاتم طائی نے اپنا پسندیدہ گھوڑا ذبح کر کے مہمانوں کی دعوت کر ڈالی اور مہمان نوازی کی لاج رکھ لی۔ حاتم طائی زمانہ جاہلیت میں نہایت مشہور و معروف تھا۔ اس کی بیوی معاویہ بنت افزر اس کو ٹوکتی رہتی کہ اتنی زیادہ سخاوت مناسب نہیں ہے، ذرا ہاتھ روک کر خرچ کیا کرو۔ اس کے احتجاج و اعتراض کا حاتم طائی پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس کی جلی کٹی سنتا ضرور تھا مگر مرضی اپنی ہی کرتا تھا۔ اس کے پاس دور دور سے لوگ ملنے آتے تھے، اس کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے اور دعائیں دیتے ہوئے جاتے تھے۔ معاویہ کا ایک چچا زاد تھا جس کا نام مالک تھا۔ وہ معاویہ کو پسند کرتا تھا۔ ایک دن اس نے معاویہ سے کہا، تم آخر حاتم کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ دیکھتی نہیں وہ کس طرح بغیر سوچے سمجھے مال لوٹاتا ہے؟ اس کے پاس کتنا ہی قیمتی مال کیوں نہ ہو، جب تک وہ اسے خرچ نہ کر لے اسے چین نہیں آتا۔ اب تو اس کے پاس جائیداد ہے، اگر اسی طرح مال لٹاتا رہا تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب وہ کنگال ہو جائے گا، پھر تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اگر اچانک یہ مر جائے تو سوچو تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارے بچے بھوکے اور بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔ معاویہ نے مالک کی بات کی تصدیق کی اور اسے سراہا، تم واقعہ میرے خیر خواہ ہو مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ مالک نے اسے ورغلایا، اگر تم حاتم سے طلاق لے لو تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ میں مالی طور پر حاتم سے زیادہ مستحکم ہوں، مالدار ہوں اور صاحب جائیداد ہوں۔ میرے ساتھ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ اسلام سے پہلے کا دور تھا۔ اس دور میں عورتوں کا اپنے خاوند سے طلاق لینے کا طریقہ یہ تھا کہ عورت جانوروں کے بالوں سے بنے خیموں میں بیٹھ جاتی۔ اگر اس کے گھر کا دروازہ مشرق کی طرف ہوتا تو وہ خیمے کا دروازہ مغرب کی طرف کر لیتی اور اگر مغرب کی طرف ہوتا تو مشرق کی طرف پھیر دیتی۔ یہ گویا اعلان تھا کہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ معاویہ اپنے چچا زاد کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی اور آخر کار اس نے خیمے کے دروازے کا رخ بدل لیا۔ حاتم گھر آیا تو دیکھا کہ دروازے کا رخ بدلا ہوا ہے۔ اسے سمجھ آ گئی کہ معاویہ اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے اپنے بیٹے عدی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہاری ماں نے کیا کیا ہے۔ عدی نے کہا، میں نے بھی دیکھ تو لیا ہے مگر میں کر بھی کیا سکتا ہوں۔ حاتم نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی دور ایک وادی میں جا کر سکونت اختیار کر لی۔ اسی دوران 50 افراد پر مشتمل ایک قافلے نے حسب معمول حاتم کے گھر کے آگے آ کر پڑاؤ ڈالا۔ مہمانوں کا قافلہ دیکھ کر معاویہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنی کنیز کو بلوایا اور کہا کہ میرے چچا زاد بھائی مالک کو مہمانوں کا بتاؤ، اس سے کہو کہ ان کے لیے دودھ اور کھانے پینے کا سامان فوراً بھجوائے، آخر مہمان نوازی تو کرنی ہوگی۔ کنیز سوچ رہی تھی کہ آج لوگ حاتم کا مقام جان لیں گے، یقیناً آج کی رات فیصلہ کن رات ہے۔ کنیز مالک کے پاس گئی اور معاویہ کا پیغام دیا۔ پیغام سنتے ہی مالک نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا، اپنی داڑھی نوچی اور کہا کہ جاؤ معاویہ کو میرا سلام کہو اور یہ کہو کہ اسی مہمان نوازی اور اسراف کی وجہ سے ہی تو میں نے تمہیں حاتم سے طلاق لینے کا مشورہ دیا تھا۔ اب مجھے اس مصیبت میں پھنسانا چاہتی ہو۔ میں باز آیا ایسی سخاوت اور مہمان نوازی سے۔ ایک ساتھ 50 آدمیوں کی مہمان نوازی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ کنیز نے آ کر معاویہ کے سامنے مالک کے الفاظ دہرا دیے۔ معاویہ کو یہ جواب اچھا نہ لگا۔ گھر میں مہمان بیٹھے تھے، آخر وہ حاتم طائی کی بیوی تھی۔ اس کے گھر میں ہر وقت مہمانوں کا میلہ لگا ہوتا تھا۔ اس نے اپنی کنیز سے کہا کہ جاؤ حاتم طائی اتنا دور نہیں، قریب ہی وادی میں ٹھہرا ہوا ہے،
اسے بتاؤ کہ تمہارے گھر میں مہمان بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، ان کے کھانے کا بندوبست کرو۔ کنیز بھاگتی ہوئی وادی کی طرف گئی، دور سے حاتم طائی کو پکارا، مہمانوں کی خبر دی۔ اس نے کہا، اہلاً و سہلاً، مہمانوں کو خوش آمدید۔ وہ بھاگتا ہوا اونٹوں کے باڑے میں آیا، 2 اونٹ کھول کر خیمے کے پاس لایا اور ان کی پچھلی ٹانگوں کے گھٹنے کاٹ ڈالے۔ اس دور میں ذبح کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ معاویہ نے دیکھا تو زور زور سے چلانے لگی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسی وجہ سے تو تم سے جدائی اختیار کی تھی۔ یہ اونٹ میری اولاد کے لیے چھوڑ دو، مہمانوں کی خدمت کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔ حاتم طائی نے جواب دیا، معاویہ تیرا ستیہ ناس ہو، جس ذات نے ان مہمانوں کو، تیری اولاد کو اور ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہی ان کا روزی رساں بھی ہے، تم فکر کرنے والی کون ہوتی ہو؟ حاتم طائی کے دور میں ایک بادشاہ نوفل حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ حاتم طائی کی شہرت سے جلتا تھا۔ ایک دن وہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ حاتم طائی پر حملہ کرنے چلا۔ جب حاتم طائی کو پتہ چلا تو اس نے سوچا کہ میری وجہ سے بہت سے آدمی مارے جائیں گے اور بڑی خون ریزی ہوگی، ان سب کا عذاب مجھ پر ہوگا، اس لیے حاتم طائی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور غار میں جا کر چھپ گیا۔ جب حاتم طائی کے غائب ہونے کی اطلاع نوفل کو ملی تو اس نے حاتم کی تمام جائیداد اور اس کے قیمتی گھوڑے قبضے میں لے لیے۔ اس نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص حاتم کو گرفتار کر کے میرے پاس لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر لالچی لوگوں نے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور حاتم کی تلاش شروع کر دی، لیکن وہ سب ناکام رہے۔ ایک دن ایک بوڑھا لکڑہارا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سوکھی ہوئی لکڑیاں ڈھونڈتے ہوئے پہاڑ کے دامن میں گیا۔ وہاں ایک غار میں حاتم چھپا ہوا تھا۔ بڑھیا بولی، کاش حاتم طائی ہمارے ہاتھ لگ جائے تو اس بڑھاپے میں ہمیں لکڑیاں ڈھونڈنا نہ پڑے، بلکہ بادشاہ سے بہت سا انعام و اکرام لے کر آئندہ زندگی آرام سے بسر کریں، اتنی سخت محنت سے جان چھوٹ جائے۔ بوڑھے نے کہا، کیسی باتیں کرتی ہو، ہماری قسمت میں آرام کہاں؟ ہماری قسمت میں تو یہی لکھا ہے کہ روز لکڑیاں جمع کریں اور شہر جا کر فروخت کریں، تب کہیں نان نمک کا انتظام ہو، تو اتنا نہ سوچا کر، حاتم ہمارے ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ بڑھیا ٹھنڈی سانس بھر کر چپ ہو گئی۔ حاتم طائی غار میں چھپا ہوا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ میری اس زندگی سے کیا فائدہ، جس انسان کے دل میں رحم نہیں وہ انسان ہی نہیں۔ حاتم غار سے باہر آ گیا اور بوڑھے لکڑہارے اور بڑھیا سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ مجھے نوفل بادشاہ کے پاس لے چلو اور اپنا انعام پاؤ تاکہ تمہاری آئندہ کی زندگی آرام سے گزرے۔ بوڑھے لکڑہارے نے کہا، ہم ایسا نہیں کر سکتے، نہ جانے بادشاہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرے، اگر اس نے تم کو جان سے مار دیا تو یہ گناہ ہمارے حساب میں لکھا جائے گا، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ حاتم نے کہا، تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے تو میں بادشاہ کے پاس جاتا ہوں، وہاں جا کر کہوں گا کہ مجھے گرفتار کر لو اور ان دونوں نے مجھے تلاش کیا ہے، انہیں انعام دو۔ بوڑھا لکڑہارا یہ سن کر ہنسا اور حاتم طائی سے بولا، یہ تو بھلائی کے بدلے برائی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ بہت سے لوگ جمع ہو گئے، ان سب نے انعام کے لالچ میں حاتم کو گھیر لیا اور اسے لے کر نوفل کے دربار میں پہنچ گئے۔ وہاں کہا، ہم نے حاتم طائی کو تلاش کیا ہے، اس لیے ہمیں انعام دیا جائے۔ ان لوگوں کے ساتھ بوڑھا لکڑہارا اور بڑھیا بھی بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور ایک کونے میں خاموش کھڑے ہو گئے۔ حاتم نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، یہ سب جھوٹے ہیں، مجھے تو اس کونے میں کھڑے ہوئے بوڑھے اور بڑھیا نے تلاش کیا ہے۔ نوفل بادشاہ نے بوڑھے لکڑہارے کو اپنے قریب بلایا اور پوچھا، کیا حاتم سچ بول رہا ہے؟ بوڑھے لکڑہارے نے تمام واقعہ سچ سچ بیان کر دیا اور بادشاہ کو بتایا، حاتم صرف ہماری مدد کی خاطر اپنے آپ کو گرفتار کرانے آیا ہے۔ نوفل بادشاہ حاتم کی جرأت اور ہمت پر بہت حیران ہوا اور بولا، اے حاتم، تو واقعی ہی بہت سخی ہے، تیری سخاوت کے چرچے غلط نہیں ہیں، میں تجھ سے واقعی ہی دوستی کرنا چاہتا ہوں کہ تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بوڑھے لکڑہارے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ نوفل نے بوڑھے لکڑہارے کو بہت سا انعام و اکرام دے کر رخصت کیا اور حاتم کو کئی دن تک شاہی مہمان بنا کر رکھا اور پھر عزت کے ساتھ رخصت کیا۔